وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آیا تو گھر میں کچھ مرد تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آؤ، میں تمہارے لیے ایک تحریر لکھ کے دیتا ہوں جس کے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. تو عمر کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف ان پہ غالب آ چکی ہے اور تمہارے پاس قرآن تو ہے، اللہ کی کتاب ہمیں کافی ہے، یعنی اس وقت کوئی نئی تحریر لکھنے کی ضرورت نہیں. تو گھر میں جتنے لوگ تھے ان میں اختلاف پڑ گیا، تو ان میں سے کچھ جھگڑنے لگے. ان میں سے کچھ کہہ رہے تھے کہ لے آؤ قریب کرو آپ کے، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کچھ لکھ دیں، اس کے بعد تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے. اور ان میں سے کچھ وہی کہہ رہے تھے جو عمر کہہ رہے تھے، یعنی ایک ہی بات تھی اور دو لوگوں نے مختلف انداز میں سمجھا اور آپس میں اختلاف کیا. جب بے مقصد باتیں زیادہ ہونے لگی والاختلاف، اور اختلاف زیادہ ہونے لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، چلے جاؤ. عبید اللہ کہتے ہیں کہ ابن عباس کہا کرتے تھے کہ کتنی افسوسناک بات تھی، بہت ہی افسوسناک بات جو حائل ہو گیا آپ کے اور آپ کی کتاب یا تحریر لکھنے کے درمیان، ان کے اختلاف اور ان کے لغو بات کی وجہ سے جو وصیت نامہ نہ لکھوایا جا سکا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا تھا کہ یہاں سے اٹھ جاؤ؟ کیونکہ وہ لوگ آپ کو چھوڑ کر آپس میں جھگڑ رہے تھے. بہت دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ مریض کے پاس لوگ جاتے اور خوب بیٹھتے ہیں اور پھر بیٹھ کے سیاست پہ باتیں شروع کر دیتے اور پھر آپس میں جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مریض کو ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، وہ بہت تنگ ہو رہا ہوتا ہے، نہ وہ سو سکتا ہے نہ وہ کچھ کھا سکتا ہے. کیونکہ مریض دوسروں کے سامنے کیوں نہیں کھا سکتا؟ کیونکہ اس کی کمزوری کی وجہ سے بعض اوقات اس کے منہ میں کوئی ڈالے تو باہر گر جاتا ہے. اب وہ جب باہر گرتا ہے تو وہ دوسروں سے شرمندگی محسوس کرتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اول تو مریض کے پاس زیادہ بیٹھا نہ جائے، اور اگر بیٹھا جائے تو اسی پر توجہ دی جائے، نہ کہ آپس کی باتیں شروع کر دی جائیں. مریض کسی بھی طرح کا مریض ہو سکتا ہے، اس کی موت کا وقت ہو سکتا ہے قریب، اس کی زندگی تھوڑی ہو سکتی ہے، تو آپ بیٹھ کے کوئی خیر کی بات کریں، کوئی پازیٹیو بات کریں، کوئی ذکر اذکار کریں. یعنی ان آداب کی بہت کمی ہے اور ہمیں مجلس کے آداب نہیں آتے کہ مجلس میں کس کے پاس بیٹھے. اب اگر آپ کی مجلس میں بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ آپس میں ہنسی مذاق اور زور زور سے لطیفے چھوڑنا شروع کر دیں. بڑوں کا ایک ادب ہوتا ہے اور مجلس کا بھی ایک ادب ہوتا ہے اور ایک تقاضا ہوتا ہے. اسی طرح کوئی بیمار ہے تو عیادت والی مجلس کا ایک تقاضا ہے، اس کو ملوز خاطر رکھیں. یعنی موقع محل کی مناسبت سے عمل کرنا، یہ ہوتی ہے حکمت. کچھ لوگ وفات کے موقع پہ جاتے ہیں اور وہاں ہنسی مذاق شروع کر دیتے ہیں. کچھ لوگ کسی کے گھر جاتے ہیں دعوت پہ تو سب کچھ بھول کے صرف اپنی دو لوگ بیٹھ کے باتیں شروع کر دیتے ہیں، وہ دوسرے لوگ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے کوئی پرواہ نہیں. لیکن ہم سب انسان ہیں، صحابہ بھی انسان تھے. بھول گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں اس وقت اور بالکل آخری لمحات آ گئے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ آخر آپ کو کہنا پڑا کہ یہاں سے اٹھ جاؤ. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی باتیں کر رہا ہو تو یا اپنے رویے سے یا اپنی زبان سے اس کو تھوڑا سا سمجھا دینا چاہیے. اور اس سے آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز کے بستر مرگ پر بھی صحابہ کی تربیت کرنا نہیں بھولے، اور کس موقع پر اپنے مشن کو اور اپنے مقصد کو بھولے ہوگے. آج صبح میں یہ آیات پڑھ رہی تھی کہ یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. سبحان اللہ، کیا کردار تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ لوگوں کو تعلیم بھی دی، تزکیہ بھی کیا، تربیت کی، انہیں قرآن پڑھ کر سنایا. ایسا کوئی محسن ہوگا؟ یعنی ایک محبت امڑ آتی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جس انداز سے انہوں نے انسانوں کی تربیت کی ہے. ہم آپ کی امت ہیں، ہم آپ کے وارث ہیں. ہم نے اگر وہ اخلاق نہیں اپنائے تو پھر کچھ بھی نہیں سیکھا. اور پھر یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خلافت سے متعلق تحریر لکھوانا چاہتے تھے یا آپ کا ارادہ تھا، تو اس اختلاف میں بھی ایک خیر ہی تھی کہ اس صورت میں اس چیز میں رکاوٹ آ گئی، وہ نہ ہو سکا. تو بعض اوقات ہم ایک چیز کو بڑی اچھی نیت سے کرنا چاہتے ہیں لیکن اسے کوئی رکاوٹ آ جاتی، ڈیلیز آ جاتے، وہ کام ہو نہیں پاتا، تو اس پر بھی اپسیٹ نہیں ہونا چاہیے. یعنی اپنی جگہ اختلاف تو اچھی چیز نہیں ہے یا آوازیں بلند کرنا اس موقع پر، لیکن انسان ہے نا، ہو گیا
تو یہ بھی تقدیر کا ایک حصہ تھا کہ اس کی وجہ سے ایک اہم تحریر رک گئی، اور اس میں اللہ کی طرف سے ایک حکمت تھی. اور پھر یہ ہے کہ اللہ نے جس چیز کو مقدر کیا ہوا تھا وہ ہو کر رہی، یعنی جو آپ کا ارادہ تھا ابو بکر کو خلیفہ بنانے کا وہ پورا ہو گیا. تو کئی دفعہ کام کرتے ہوئے رکاوٹ آ جاتی ہے تو ہم لوگوں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں بھی تسلی والی بات کیا ہے، اگر اللہ کو منظور ہوا تو میرا رب ضرور یہ کام کر دے گا، کوئی نہ بھی کرے تو کرے. اور اگر کوئی چیز نہیں ہو رہی تو یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے. یہ چیزیں انسان کے دل کو بہت تسلی دے دیتی ہیں، کیونکہ جو چیز انسان کے حق میں بہتر ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لیے انسان کو تیار کر دیتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ حضرت عمر تو کہہ رہے تھے کہ حسبنا کتاب اللہ، انہوں نے ایک آلٹرنیٹ سولوشن پیش کیا تھا کہ تعلیم موجود ہے، کیوں اس آخری وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے ہو. تو اس حدیث سے مریض کی عیادت سے متعلق چند مفید باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. یعنی مریض سے ایسی بات نہ کی جائے جس سے اس کو تکلیف ہو. پھر آداب عیادت میں مریض سے پہلے اجازت لی جائے. ہو سکتا ہے اس کا پیمپر چینج کیا جا رہا ہو سکتا ہے ڈاکٹر اس کے سر پہ کھڑا ہو سکتا ہے اس کی کوئی پروسیجر ہو رہا ہو، کوئی بلڈ پریشر لیا جا رہا ہو، کوئی اور کام ہو رہا ہو، تو اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، انتظار کرنا چاہیے. پھر یہ ہے کہ عیادت میں کم سے کم وقت لگایا جائے. پھر یہ ہے کہ مریض سے بہت سوال جواب نہ کیے جائیں، یعنی وہاں بیٹھ کے یہ نہ کہا جائے کہ اچھا یہ دوائی کھا رہے ہیں آپ ذرا دکھائیں مجھے یہ. ان باتوں کا کیا مقصد ہے؟ تو سوالات کم کرے، محبت اور ہمدردی سے پیش آئے، صحت کی امید دلائے، صبر اور شکر کے فضائل بتائے، مریض کے لیے صدق کے دل سے دعا کرے، رونے پیٹنے چیخنے چلانے سے اس کو روکے مریض کو اگر وہ ایسا کر رہا ہو. عیادت کے لیے جاتے وقت کوئی پھل پھول یا کوئی بھی چیز جو میسر ہو لے جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، جس کو خوشبودار پھول دیا جائے وہ اس کو نہ لوٹائے، اس لیے کہ اس کا کوئی بوجھ نہیں اور اس کی خوشبو عمدہ ہے. لیکن پھول کے نام پر ایسے پھول لے جانا جن کی کوئی خوشبو ہی نہ ہو بلکہ الٹا الرجی ہو اور مریض کی بیماری میں اضافہ ہو، تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. یا پھر اتنے پھول کا ڈھیر لے جائے کہ وہ بےچارا مریض سنبھالتے سنبھالتے ہی تھک جائے، یا اس کے اٹینڈنٹس کے لیے اور کام بڑھا دیا جائے. محبت کا اظہار ضروری نہیں ہوتا کہ بہت زیادہ ساز و سامان سے ہو، محبت کا اظہار سلیقے والی چھوٹی چیز سے بھی ہو سکتا ہے.